یہ قرآن مجید جا بجا کہتا ہے. آج کے دور میں چونکہ ہمیں بات نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا تردد بھی ہوتا ہے. سورج کی پرستش، سورج کی پوجا آج کل کو تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اس طرح باقاعدہ سورج کی یا چاند کی پوجا کی جا رہی ہو. یہ کسی خاص عہد میں پوجا کی جاتی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی سورج کی پوجا کی؟ انسان دنیا میں جب اپنی حقیقت پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے جو بنیادی سوال ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں کہاں سے ہوں. اب میں کہاں سے ہوں تو یا اس کا سبب اس کو اس کی کائنات میں نظر آ جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا. میں جب کسی چیز کے بارے میں تردد میں مبتلا ہوتا ہوں تو دائیں بائیں دیکھتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں ان کے ذریعے سے میں اپنے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں. مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں. جب یہ جواب نہیں ملتا تو پھر انسان ماوراء کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. پیغمبروں نے ماورائی کے بارے میں خبر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق اور تمہارا خالق اس کائنات سے ماوراء ایک علیم و حکیم ہستی ہے. یہ بات پیغمبروں نے ابتدا میں بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی وقفہ نہیں دیا. یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جو پہلے انسان تھے انہی کو پیغمبر بھی بنا دیا گیا تاکہ دونوں چیزیں ابتدا ہی میں انسان کے سامنے آ جائیں. اس کی فطرت جن حقائق کو بیان کرتی ہے وہ ان کو بھی سن لے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی ابتدا ہی میں کر دی جائے اور اس طرح وہ حقیقت کے صحیح ادراک سے اپنے سفر کی ابتدا کرے. انسان کے ساتھ یہ ہوا، لیکن پھر جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو دو طرح کی چیزیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کے اسباب، وہ ان اسباب کو تلاش کرنے کی صحیح کرتا ہے اور اگر اس کے اندر جبلتیں رکھی گئی ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس میں خاص طور پر خوف کی جبلت اس کو بہت سی مخلوقات کے معاملے میں ڈرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اسی چیز کو پھر بعض لوگ تباہ افسانوں کی صورت میں مشرکانہ مذاہب کی صورت دے دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ شاید مجھے جس جگہ سے تکلیف پہنچی ہے وہ یہ جگہ ہو، شاید مجھے جہاں سے کوئی خیر پہنچا ہے وہ یہ جگہ ہو. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کے علم میں دوری پیدا ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس کا احاطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. شرک کیسے پیدا ہوتا ہے اس پر میں نے بعض موقعوں پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں تو اس کی ابتدا فرشتوں کے تصور سے، جنات کے تصور سے ہوتی ہے جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے. لیکن جب زمانہ فترت بہت طویل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں دیوی دیوتاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. اس میں پھر مظاہر فطرت بھی انسان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ متوجہ کر لیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑھ کر سورج اور چاند یہ ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی گویا دور بھی ہیں اور دور ہیں اور وہاں سے حدت پہنچ رہی ہے، وہاں سے زندگی پہنچ رہی ہے، وہاں سے حرارت مل رہی ہے، وہاں سے روشنی مل رہی ہے. وہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کے بارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہستیاں ہیں جن کا ظہور میں اس صورت میں دیکھ رہا ہوں. آخر کائنات کے بارے میں بھی تو بہت سے لوگوں نے یہ فلسفہ پیدا کر لیا کہ اس میں بھی ذات باری کا ظہور ہوا ہے. تو ایسے ہی ظہور کی علامتیں یہ شمس و قمر بھی بنے ہیں ایک خاص دور میں اور پھر بہت بڑی بڑی تہذیبوں میں اس کو اختیار کر لیا گیا. یعنی مجھے زندگی کہاں سے ملتی ہے، حرارت کہاں سے ملتی ہے. میرا اگر کوئی خالق بھی ہے تو اس خالق کا کوئی ظہور کیا ہو رہا ہے تو انسان محسوس کرتا تھا کہ روشنی میں ہوگا نا، تجلی میں ہوگا. تو تجلی اور روشنی کا بڑا مظہر ہے سورج بھی اور چاند بھی ہمارے لیے. اس سے یہ مشرکانہ عقیدہ پیدا ہوا اور پھر اس سے بہت سے مذاہب بھی پیدا ہو گئے. اچھے طریقے سے بات سمجھائی کہ کیسے انسان نے خدا تعالیٰ کی قدرت کی مینیفیسٹیشن کے جو مظاہر تھے، سورج ہے، چاند ہے اور باقی جو اس وقت ہمارے پاس مسٹک ریلیجن ہے ان میں بہت ساری علامات آتی ہیں. اچھا یہ وجہ بنی، بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آرگومنٹ دیا ہے انسانوں کو، بظاہر اس بات میں بتائیے گا عامر صاحب، یہ جو بڑے کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں، فلسفی دانا، بڑے مشکل جس کو آپ کہتے ہیں گاڑے باتیں کرنے والے، قرآن کی سادہ باتیں ان کو بہت متوجہ نہیں کرتی. قرآن نے یہاں پر ایک بڑی سادہ سی بات کی ہے
کہ بھائی اگر تم نے کرنی ہی ہے پرستش، کسی چیز سے اگر متاثر ہوئے ہو، تو یہ مظاہر فطرت اصل میں جس نے بنائے ہیں وہ خالق ہے، تو خالق کی طرف جاؤ. تو تم اس خالق کی طرف جانے کے بجائے اس کی جو مخلوقات ہیں ان کو تم سجدہ کر رہے ہو. سجدے کا مستحق تو صرف خالق ہے. گزشتہ دنوں ہم سب ہمارے یہاں سینٹر میں خاتون تشریف لائیں اور وہ مسیحیت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر آئیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد مجھے ہر جگہ پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسیح میرے بندے ہیں، اور میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میری عبادت کرو. اور یہی بات جا کر میں نے جب بائبل میں پڑھی تو مجھ پہ دور تو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ سیدنا مسیح اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ کا اگر جسدی ظہور ہوتے، اللہ کا پرتو ہوتے، تو اپنی عبادت کی بات کرتے. تو اتنی سادہ سی بات ہے غامدی صاحب، لیکن اربوں لوگ اس وقت دنیا میں اسی مسیحیت کے حامل ہیں جو مسیح کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی، چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. کائنات کے مظاہر آنکھوں کے سامنے ہیں، تو انسان جب اس کو ایک فلسفیانہ زاویہ نظر دیتا ہے تو اس میں یہ بات بہت دل کو اپیل کرتی ہے کہ ذات باری کا ظہور کائنات میں ہو گیا ہے. اب دیکھیے کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا. اس میں عامت الناس مظاہر فطرت کی طرف متوجہ ہو کے سمجھتے ہیں کہ ظہور ہوا ہے تو پھر یہ اس طرح کی روشنی میں، اس طرح کے نور میں ہوا ہوگا. یہ بات زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے ان کو. اسی طرح پھر جو بڑی غیر معمولی شخصیتیں ہیں جیسے کہ سیدنا مسیح کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیے بن باپ کے پیدا ہو گئے، اس طرح کے معجزات ان کے ہاتھ پر صادر ہوئے. اس وجہ سے یہ ہوا ہے پھر کہ ایک انسان کی صورت میں بھی جو بظاہر ہمیں انسان نظر آتا ہے، ذات باری کا ظہور ہوا ہے. انسان کو یہ بات اپیل کرتی ہے، اس لیے وہ اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ سب میرے بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں. یہ کائنات میری تخلیق ہے اور یہ کچھ بھی نہیں، یعنی میرے ایک کلمے سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور میرے ایک نفخ سے وہ تمام مخلوقات وجود میں آ گئی ہیں جو ارادہ و اختیار و علم و عقل رکھتی ہیں. اس وجہ سے مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ میرا کلمہ ہے اور روح منہ. یہ بات واضح کر دی اور یہ کہا کہ جب وہ سب کچھ میری طرف سے ہے، میری تخلیق ہے، تو پھر میں ہوں تمہارا پروردگار. خالق بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، بادشاہ بھی میں ہوں، اور تمہارا الہ اور معبود بھی. اور جب میں ہوں تو پھر عبادت بھی میری ہونی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، ایک چھوٹی سی توضیح یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بائبل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے بائبل جو ہے وہ تاریخ پر بھی مشتمل ہے، فقہی اجتہادات جو ان کے بڑے علماء نے کیے، اور اس میں کلام مقدس بھی ہے، ان سب کا مجموعہ ہے. بائبل میں تو کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسیح کو اللہ کا ساجی، ہمسر، ہم پلہ تخلیق میں یا تدابیر امور میں ساتھی یا سبارڈینیٹ سمجھا جائے. وہ تو بالکل اس کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے. لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے ایک تعبیر سے، جہاں پر ابن اللہ کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اللہ کے بیٹے کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. یہ کوئی ادبی تعبیر تھی، اس کا پس منظر کیا ہے جس سے بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے اور لوگ شرک کی طرف گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان سب میں ادب عالیہ کے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں. تو اس طرح کے اسالیب اگر ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے جو ادب کو نہیں سمجھتے تو وہ بعض اوقات ایسی ہی توجیحات ان کی کر لیتے ہیں جو پھر شرک پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا اظہار ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ بارہ ہوتا ہے کہ ہمارے بطن سے یا ہمارے نطفے سے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا ہوتا، لیکن ایک قریبی تعلق کے اظہار کے لیے کہ تم میرے بیٹے ہو. دھرتی کو کہتے ہیں وہاں اصل میں یہ ایک مجازی اسلوب ہوتا ہے جو اختیار کیا جاتا ہے. مجاز کے اسالیب ادب کی جان ہے، انہی کی بنیاد کے اوپر ایک کلام میں روح پیدا ہوتی ہے. یہ جو باپ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی اسی مقصد سے ہے، لیکن لوگوں نے اس کو یہ معنی پہنا رہی ہے. اس طرح کا معاملہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے.